بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، چل رہی تھی آج کل ویڈیوز کا سلسلہ چل رہا ہے مردانہ بات کا، تو ایک نشانے پہ بات ہوئی تھی ایمان کے اعتبار سے، آج دوسرے نشانے پہ یعنی کہ نماز کے اعتبار سے بات ہوگی۔ پیاری بہنوں، بہت دھیان دینے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو عورت کو بنایا ہے یہ بڑی ہی قیمتی چیز ہے اور اللہ رب العزت کی نگاہ میں بڑی ہی اہمیت کے لائق ہے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی وہ کس کو دی، اور اسلام قبول کیا تو کس نے قبول کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ہم سب کی اماں جان ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عورت تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان کو قبول فرمایا۔ اور سب سے پہلے جن کی شہادت ہوئی دین کے لیے وہ کون تھی؟ وہ بھی بہنوں، پیاری بہنوں، وہ بھی عورت ہی تھیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ذرا غور کریں کہ ہماری بہنوں، بہت ہی دھیان دینے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین کے لیے کتنا پسند فرمایا ہے بہنوں کو، کہ کتنی قربانی دی ہے ان لوگوں نے دین کے لیے، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین تو چلے جاتے تھے اللہ کے راستے میں، گھر کی بچوں کی تربیت، گھر کی دیکھ بھال، جانوروں کی دیکھ بھال، باغوں کی دیکھ بھال، یہ سب کون کرتی تھیں؟ ہماری بہنیں ہی کرتی تھیں۔ تو بہت ہی ضروری چیز ہے یہ کہ ہم بھی اس بات کو سمجھیں، اس بات کو ہم بھی سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو قبول کریں۔ اور صرف یہی نہیں تھا بلکہ نماز کے اعتبار سے دیکھیں تو نماز کتنی اہم چیز ہے اور کتنی زیادہ پسندیدہ چیز تھی۔ ہماری جو بزرگ صفت اولیاء اللہ تھیں، ہماری بہنیں، ان کی کتنی قیمتی نماز ہوا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شروع رات میں نیت باندھ دیتی اور رات بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے روتی گڑ گڑاتی رہتی، اور ان کی دو رکعت نماز مکمل ہوتی، جیسے ہی سلام پھیرتی تب اسی وقت فجر کی اذان ہو رہی ہوتی، تو کہتی، روتے ہوئے کہتی کہ یا رب العالمین، تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی کہ صرف 2 رکعت نفل پڑھی اور رات گزر گئی۔ تو ذرا غور کریں کیسی نماز تھی ہماری بہنوں کی۔ حضرت رابعہ بصریہ کتنی عظیم بزرگ ہیں کہ ہر چیز کے لیے اللہ سے سوال کرتی۔ گھر میں ہانڈی کو بگھارنے کے لیے پیاز نہیں ہے، کھڑی ہوئی 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ رب العزت سے دعا کی ہاتھ اٹھا کے، یا اللہ، ہمارے پاس جو ہانڈی بگھارنے کے لیے پیاز نہیں ہے تو ہمیں پیاز عطا فرما۔ ابھی اتنی دعا مانگی ہی تھی کہ ایک چیل اوپر سے اڑتی ہوئی گزری، جو کہ پنجے میں پیاز کی گنٹھی دبائے ہوئے تھی، اس نے پیاز کی گنٹھی کو چھوڑا اور سیدھی آ کے ان کی گود میں گری، تو شکر ادا کرتی ہوئی اٹھی اور اس پیاز سے اپنی ہانڈی بگھاری۔ یہ ہماری بہنوں کی ایمانی طاقت تھی، اور ان کی نماز ایسی تھی کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کرتی تھیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری نماز ہمارے کس کام آ رہی ہے۔ ہماری نماز آخری وقت پہ پہنچتی ہے، جبکہ عورتوں کی نماز جو ہے وہ تو اول نمبر پہ ہونا چاہیے، اول وقت میں، شروع وقت میں نماز پڑھنا چاہیے، یہی افضل ہے۔ تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے ہماری تمام بہنوں کے لیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ خود نماز پڑھیں گی تو ننھے منھے بچے جو ہیں وہ بھی دیکھیں گے اس بات کو کہ میری ماں نماز پڑھ رہی ہے، کہ سارے کام کو چھوڑ کے نماز کا وقت ہوتا ہے کھڑی ہو جاتی ہے، تو جو وہ دودھ پیتے ہوئے بچے جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی اثر پڑے گا کہ ہاں بے شک یہ بڑا اونچا کام ہے، اسی لیے تو میری ماں پابندی سے اس کام کو کر رہی ہے۔ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا تو عجیب معاملہ تھا، وہ عجیب معاملہ ہی تھا ان کا کہ جو ہے رمضان کے مہینے میں بچوں کو دن میں دودھ نہیں پلاتی تھی تاکہ وہ عادی ہو جائے۔ جب تک خود روزہ رکھتی تھی اتنی دیر بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی کہ خود ہی عادی ہو جائیں بچے روزہ رکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ خیر، ان کے تو قضا مضبوط تھے، بچے بھی مضبوط تھے۔ آج کل کے بچوں کے قضا بھی کمزور ہیں اور ہم لوگوں کے قضا بھی کمزور ہیں، تو اس لیے اتنی قربانی تو نہیں دینا ہے، لیکن
بچوں کو شروع سے ہی جو ہے اس لائن پہ لگانا ہے کہ وہ نماز کی اہمیت کو سمجھیں، جو ہے روزے کی اہمیت کو سمجھیں، عبادات کی اور قرآن پاک کی تلاوت کو سمجھیں۔ ہماری بہنیں جو تھیں، ہمارے اسلاف کی جو بہنیں تھیں، ان کا معاملہ یہ تھا کہ اتنی قرآن کی تلاوت پڑھتی تھیں، اتنی قرآن کی تلاوت کرتی تھیں کہ ان کے پیٹوں میں جو بچے ہوتے تھے جب وہ پیدا ہوتے تو کوئی 3 پارے کا حافظ، کوئی 10 پارے کا حافظ، کوئی 15 پارے کا حافظ، یعنی قرآن پاک کی اتنی تلاوت کرتی کہ بچے جب پیدا ہو رہے ہیں تو وہ حافظ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی بچوں پہ اثرات پڑیں گے۔ تمام بہنوں کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے بچوں کو اگر اچھا بنانا ہے، نیک بنانا ہے، تو خود ان کو بھی نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنا پڑیں گے۔ اس لیے تمام بہنوں کو آج سے ارادہ کر لینا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنی نماز نہیں چھوڑنا۔ حالانکہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اکثر پیشاب کر دیتے ہیں تو نماز بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں جو ٹال دیتی ہیں کہ چلو بعد میں پڑھ لیں گے۔ نہیں بھائی، نماز تو اہم ہے، اس کا ایک طریقہ کار بنائیے کہ جو ہے نماز کے کپڑے الگ رکھیں اور جو ہے باقی کام کے کپڑے الگ رکھیں۔ نماز کا وقت ہوا جلدی سے کپڑے بدلے اور نماز پڑھ لی۔ اس سے کیا ہوگا کہ نماز ہماری اول وقت پہ آپ کی ہوتی رہے گی اور بچوں کے اوپر اس کے ویسے ہی اثرات پڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی باتیں اگلی ویڈیو میں ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد آل کا بٹن جو ہے گھنٹی والا بٹن دبائیں، اور اس کے بعد جب آل لکھ کے آ جائے تو اس کو بھی ٹچ کر دیا کریں، جس سے کہ ہماری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی۔ کامنٹ باکس میں لکھ کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔